اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درود ابراہیمی کا مشاہدہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو ایسی بہن کا واقعہ سننے کو ملے گا جو کہتی تھیں کہ استغفار بیچ میں پڑھا اور پھر اس سے بہت ساری اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی، پھر چھٹ گیا بیچ میں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درود ابراہیمی جیسی برکت عطا کی، اور پھر اس کے بعد کیسے استغفار کی طرف بھی یہ واپس آ گئی۔ لیکن درود ابراہیمی ان کے لیے نمبر 1 پر ہمیشہ ہے، اور یہ کہتی ہیں میرے لیے درود ابراہیمی آکسیجن ہے، سانس ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ جیسے انسان کے لیے پانی، کھانے کے بغیر پھر انسان 3 دن رہ لیتا ہے، لیکن سانس کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتا۔ پانی کے بغیر بھی آدھا دن شاید گزار لے، لیکن سانس کے بغیر نہیں رہ سکتا، آکسیجن کے بغیر یعنی نہیں رہ سکتا، سانس لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یہ کہتی ہیں درود ابراہیمی بالکل ان کے لیے ایسا ہی ہے، اور یہ کہتی ہیں اس کی برکتیں لازوال انہوں نے دیکھی ہیں۔ لیکن ابھی جو ریسنٹ برکت ماشاءاللہ انہوں نے شیئر کی ہے وہ میں آپ ساتھ شیئر کروں گی۔ پہلے تو بات کر لیتے ان کی تعداد، تو ماشاءاللہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں، ویڈیو سے بھی پڑھتی ہیں اور ویسے بھی پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، تسبیح پر بھی۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ استغفار بیچ میں پڑھا اور ایسے لگا کہ جیسے کہ کچھ حاوی ہو رہا ہے سر پہ، بہت زیادہ کچھ ایک دم سے طبیعت میں چڑچڑاپن آ رہا تھا۔ لیکن کہتی ہیں جب درود ابراہیمی جس دن پڑھا ہوتا تھا 1000 مرتبہ، اس دن کہتی ہیں کہ سب کچھ ٹھیک رہتا، ایسے جیسے کبھی کوئی پرابلم ہو ہی نہ۔ اور اس دن انہوں نے استغفار بھی پڑھتی تو کوئی طبیعت چڑچڑی نہ ہوتی، نہ کچھ ہوتا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے بھی تو استغفار اللہ تعالیٰ کا کلام، ایسا تو نہیں ہے کہ استغفر اللہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں گے تو جو ہے وہ ہمیں کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ جب آپ اتنے استغفار کرتے ہیں تو یہاں پر یہ چیز ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آپ قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو شیطان کو یہ گوارا ہی نہیں ہوتا، پھر وہ کیسے جو ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا آپ کے مائنڈ کو ایسا کرے گا، آپ کو غصہ دلائے گا، چڑچڑاپن یا کچھ اس طرح آپ کے دماغ میں تھاٹس ڈالے گا کہ آپ ایک دم کوئی ایسی چیز کر جائیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ تو وہی بات آگے نا، ایک طرف آپ مرہم لگائی جا رہے ہیں تو اس طرف زخم ہی زخم کر رہے ہیں، چھڑی مار رہے ہیں ایک جگہ پر، اور وہیں پہ پھر دوائی بھی لگائے جا رہے ہیں، تو فائدہ تو نہیں ہوگا نا۔ بالکل ویسے ہی جب ایک انسان استغفار، لیکن ہاں نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک انسان استغفار پڑھ رہا ہے تو اس کی اصلاح اللہ سبحانہ تعالیٰ کرا دیتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی یہ بہن کہتی ہے میرے ساتھ بھی یہی بات ہوئی کہ میں ادھر استغفار پڑھ کے ہٹتی، ادھر مجھے غصہ آ جاتا، لیکن جس دن درود ابراہیمی پڑھا ہوتا پھر استغفار پڑھتی، پھر کوئی مسئلہ نہ ہوتا الحمدللہ۔ تو کہتی ہیں کہ میں بڑی پریشان کہ میں کیا کروں، کبھی کوئی کہے جی آپ اس طریقے سے جو ہے وہ کم پڑھ لیں، کہیں دل نہ مانے کہ میں تو زیادہ پڑھنا چاہتی ہوں، کیا کروں۔ پھر ماشاءاللہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حل دیا، اور وہ حل کہتی ہیں کہ ایسا حل تھا کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، سب کچھ ہمیں بتا دیتے ہیں، پتہ نہیں ہم لوگوں کے پاس کیوں کبھی کبھار جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، حالانکہ۔ اور کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں بڑی پریشان بیٹھی ہوئی، میں نے کہا یا اللہ میری مدد کریں۔ تو کہتی ہیں کہ میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ پہلے درود ابراہیمی پڑھوں، صبح ختم کروں اپنا، اس کے بعد میں درود ابراہیمی جو ہے وہ 11 دفعہ پڑھوں، پھر استغفار پڑھوں، پھر 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھوں، تو حصار میں آ جائے ساری چیز۔ اب کہتی ہیں یہی سوچا انہوں نے، اور لیکن دل ایک دم سے وہ کہتے ہیں نا کھٹکا رہتا ہے، کیونکہ شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا نا کہ آپ وہ عمل کریں جو اللہ کو محبوب ہو اور آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے اپنے کسی جو بزرگ تھے ان سے پوچھا، اور یہ کہتی ہیں کہ آلریڈی ان کو جواب مل چکا ہوا تھا، کیونکہ ماشاءاللہ درود ابراہیم پڑھنے والوں کو تو جواب مل جاتے ہیں۔ تو یہ کہتی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے پوچھا ان بڑے صاحب سے، اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے بھی یہی سیم بات کی کہ آپ اس طرح کر لیں۔ تو ملامت بھی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہوئی تھی، لیکن وہ بس ہوتا ہے نا انسان کسی اور سے ویلیڈیشن چاہتا ہے۔ تو خیر بس کہتی ہیں اب آگے کا یہ بتاتی ہیں کہ جب استغفار انہوں نے ایڈ کیا تو اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا برکتیں تھیں۔ کہتی ہیں جو ان کا جو کام تھا جو یہ کرنا چاہ رہی تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں آسانیاں کی، پھر دن کے سارے کام ایسے اسموتھلی ہینڈل کروائے کہ جیسے، ویسے تو کہتی ہیں درود ابراہیمی پڑھنے سے سب چیزیں ہو رہی تھیں الحمدللہ، لیکن وہ ایکسٹرا آسانی جو ہے کہتی ہیں استغفار پڑھنے سے انہوں نے دیکھی۔ اور کہتی ہیں کوئی اتنا زیادہ استغفار نہیں پڑھتی، 1000 دفعہ کبھی کمپلیٹ کر لیا، اور 1000 دفعہ استغفر اللہ کی تسبیح ختم کرنے میں کم سے کم 10 سے 15 منٹ، جس کی بہت اسپیڈ ہے اس کو 10 منٹ لگیں گے، 7 منٹ لگیں گے، 8 منٹ لگیں گے، لیکن جو کہ سکون سے تھوڑا ذرا پڑھے اس انسان کو تقریباً 15 منٹ لگ جائیں گے 1000 پڑھنے میں۔ اور آپ وہ دیکھیں کہتی ہیں کہ اس 15 منٹ کو اپنی زندگی میں اضافی ایڈ کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کرم کیا، جو آسانیاں کی، اور کہتی ہیں درود ابراہیمی کے تھرو ہی میں استغفار تک پہنچی۔ لیکن کہتی ہیں کہ میں کبھی اس شک میں اور اس مغالطے میں نہیں رہتی کہ اچھا چلو اب استغفار پڑھی ہوں تو درود ابراہیمی کو ٹائم نہ دوں۔ کہتی ہیں وہ جو درود ابراہیمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں مقام دیا ہے، کہتی ہیں میں چاہتی ہوں وہ وہیں پر ہی رہے،
کبھی کہتی ہیں استغفراللہ میں ناغہ ہو جاتا ہے، لیکن درود ابراہیمی میں ناغہ نہیں ہوتا، کیونکہ درود ابراہیمی کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں، آپ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہی فریاد کر رہے ہیں سب کچھ. اور درود پاک پڑھنے کے سے تو 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اتنا کچھ ہے، تو اس میں معافی بھی ہے. اب جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہم استغفار پڑھیں یا درود ابراہیمی پڑھیں، تو میرا ان کو بس یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی ایڈ کریں اپنی زندگی میں. استغفار بے شک 100 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اس کو جتنا بڑھانا ہے بڑھا لیں، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ درود ابراہیمی مت چھوڑیں. کچھ لوگ کہتے ہیں چھوٹا درود کتنا پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے آپ کتنا پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ درود ابراہیمی نہ چھوڑیں. یہاں پر ایک بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جیسے نماز کی اہمیت بہت زیادہ، نماز اوبویسلی کیونکہ فرض ہے، درود ابراہیمی سے بھی پہلے آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نماز کے اندر ہی درود ابراہیمی ہے. اور نماز اور درود ابراہیمی، استغفر اللہ، کوئی بھی ایسی عبادت، ایون سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سب ان کا اپنا اپنا معیار ہے، آپ کسی کو کمپیئر نہیں کر سکتے، یہی تو بات ہے. ہاں، نماز کے ساتھ اگر کوئی کمپیریزن ہو تو اوبویسلی نماز پہلے آئے گی، فرض ہے، اس کی معافی نہیں ہے. لیکن درود ابراہیمی انسان کے ہر عمل، انسان کی ہر زندگی کے معاملات کو آسان کرتا ہے، اس کی پرسنالٹی نکھارتا ہے، انسان وہ بنتا ہے جو رب پاک کو پسند ہے. ہم کتنی کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم فلاں انسان کو، جب ہمیں کوئی پسند آنے لگ جاتا ہے یا کسی سے ہم نے کام نکلوانا ہوتا ہے تو ہم اس کے مطابق ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پھر آپ کے سارے ہی کام بنانے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحت بھی دینی ہے، سانس بھی دینے ہے، آس بھی دینا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جب کبھی ہوتا ہے نا نعمت چھن جاتی ہے تو انسان کو پتہ لگتا ہے اچھا یہ بھی نعمت تھی. جیسے کہ اگر اگزامپل لے لیں، کسی کے دانت میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو جب وہ چھوٹا سا مسئلہ تکلیف دیتا ہے، دانت ہے اوبویسلی، تب آپ اس کے ہزاروں پیسے دیتے ہیں تو پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ اوہو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، چلو جی صبح شام برش کرو. پھر وہ ایک روٹین بندی کی فلاسنگ ایڈ ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بندہ فلاس کرنے لگ جاتا ہے. یہ وہ ہر چیز بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ نعمت ہے جو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں. تو بارہا یہ کہوں گی، جو پریشان ہے زیادہ نہیں پڑھا جاتا، جتنا پڑھا جاتا ہے پڑھیں، شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ خود ہی بڑھا دیں گے. اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دوں گا. اگر فرض کریں ابھی آپ خدا نخواستہ درود ابراہیمی نہیں پڑھتے تو آپ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کو کہیں اللہ جی مجھ سے درود ابراہیمی نہیں پڑھا جاتا، اللہ تعالیٰ پڑھائیں گے. آپ مانگیں اللہ سے. اور یہ وہ قیمتی چیزیں ہیں جو جس کو یہ مل گیا نا، احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے راہ راست یعنی گائیڈ کر دیا تو وہ بہتر ہے سرخ اونٹوں سے. یعنی جو سرخ اونٹ ہوتے تھے، ڈھیروں سرخ اونٹوں سے، سرخ اونٹ وہ تھے جو اس ٹائم کے، آپ سمجھ لیں جو آج کی لگژری کارز ہیں یا لگژری ہے اس کے اکارڈنگ تھی یہ چیز. سرخ اونٹ وہ سم تھنگ کہ لوگ اس کو، جس کے پاس یہ ہوتے تھے، اس کی علامت یہ تھی کہ اس شخص کو بڑا ہی امیر تصور کیا جاتا تھا. اگر آپ ابھی کے دور کی بات کریں تو یہ بل گیٹس اور بڑے بڑے جو یہ ہمارے پائنیئرز ہیں، اس طرح کی بات آپ سمجھیں کہ تھے. تو سرخ اونٹ کی یہاں مثال دی گئی ہے، سبحان اللہ. تو آپ سوچیں کہ اگر یہ مل گیا تو پھر آپ جو فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیتا ہے، اس سے بڑھ کے تو کوئی امیر ہوتا ہی نہیں اس دن. امیری اور رزق یہ پیسوں کے معاملے میں نہیں، پیسہ تو آزمائش ہے، آپ اس میں سکون نہیں کبھی تلاش کر سکتے. صرف تبھی کریں گے جب آپ اس کو کنٹرول کرنا بند کر دیں گے، آپ اس کو لیٹ گو کرنا سیکھ لیں گے، اللہ کی راہ میں دینا سیکھ لیں گے، تب ہی پیسہ آپ کے لیے سکون کا باعث بنے گا، ورنہ یہ آزمائش ہے. اسی طرح اولاد بھی آزمائش ہے. جب آپ اللہ کے اکارڈنگ چلنے لگ جائیں گے تو آپ کی آزمائشوں میں آسانی ہوگی. یہ رول ہے کہ جب آپ اللہ کے آگے سر بسجدہ سجود ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں کہ جو بھی چل رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تکلیف دے رہی ہے، دکھ دے رہی ہے، لیکن اٹس آل اپ ٹو یو اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ آسان اگر آپ چاہتے ہیں اپنے لیے ہونا، کیونکہ مشکل پریشانی تو آئیں گے لیکن وہ پریشانی مشکلات نہ لگے، اور اسی طرح آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجدہ سجود ہو کے کہیں کہ یا اللہ آپ کا شکر، آپ نے جو مجھے عطا کیا بہترین نہ ملا وہ بھی بہترین کیونکہ میرے حق میں بہتر ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو، وہ آپ یہ رول ہے کہ آپ اس آزمائش سے ہی نکل جاتے ہیں، آسان ہو جاتا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک صحیح طریقے سے ڈھیروں تعداد میں درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.